کہ حضرت حاتم اصم جو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی تو اس حوالے سے سنتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا تجھے میرے پاس پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے عرض کی، حضور مجھے 33 سال ہو گئے ہیں آپ کے پاس علم حاصل کرتے ہوئے۔ تو حضرت شقیق بلخی نے فرمایا، بیٹا یہ بتا کہ 33 سال کے عرصے میں تو نے مجھ سے کتنا علم حاصل کیا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے 33 سال کے عرصے میں صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیٹا تو نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے، تو نے تو اپنی عمر کو بیکار گزار دیا ہے۔ 8 مسئلے 33 سال کی زندگی میں تم نے سیکھے ہیں، یہ تو نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو وقت ملتا ہے اس کو غنیمت جانیں۔ ہمارا مدارس میں وقت گزرتا ہے لیکن ہم وہاں پڑھتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے۔ حضرت شقیق بلخی کے شاگرد حضرت حاتم اصم کو سنیے، انہوں نے کتنی محنت کی مدرسے کے اندر رہ کر، استاد صاحب کے پاس رہ کر۔ تو حضرت نے جب فرمایا کہ بیٹا یہ بتا کچا تو نے 8 مسئلے جو سیکھے ہیں وہ مسئلے کون کون سے ہیں؟ تو نے چلو 8 تو سیکھے ہیں، ان میں سے مسائل ہیں کون سے؟ تو حضرت حاتم اصم آگے سے جواب دیتے ہیں، حضور میں نے پہلا مسئلہ یہ سیکھا ہے کہ دنیا میں ہر بندہ کسی نہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور علماء کا اس کے اوپر بھی ہے کہ انسان بنا کس سے ہے۔ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ انسان انس سے بنا ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، تیسرا گروہ کہتا ہے کہ ان دونوں نے آدھی آدھی بات کی ہے۔ انسان انس اور نسیان دونوں سے بنا ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، یہ بھول جاتا ہے اس لیے اسے نسیان سے کہا گیا کہ یہ بنا ہے، اور انس کا مطلب ہے محبت کرنا۔ تو انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کر بیٹھتا ہے، یہ تو جانور سے بھی محبت کرے، وہ جانور بچھڑے تو وہ یہ رونے لگ جاتا ہے۔ یہ کسی بھی چیز سے محبت کرے، جب وہ اس سے بچھڑے تو یہ رونے بیٹھ جاتا ہے، اسے غم پہنچتا ہے کیونکہ اس سے محبت کی تھی اس نے۔ تو تیسرا گروہ کہتا ہے کہ دونوں نے بات آدھی آدھی کی ہے، انسان نسیان سے بھی بنا ہے، ان سے بھی بنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بھول کر رب سے محبت کر لے وہ بندہ انسان ہے۔ تو سامعین محترم، حضرت حاتم اصم عرض کرتے ہیں، حضور میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان جو ہے یہ کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن ہماری محبت جو ہے یہ دنیا کی طرف زیادہ ہوتی ہے، اور دنیا کی خوبصورتی کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ صورت عاشق ہونا نہیں تیری دانائی، عاشق ہو اس کاریگر تے جسے شکل بنائی۔ جس رب نے اتنا محبوب تمہارا خوبصورت بنایا ہے، جسے تم محبت کرتے ہو، اتنی خوبصورت رب نے بنایا، تو اس رب سے محبت کر جس نے اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا۔ انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، مگر یہ دنیا کی محبتیں ایک دن ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، ہو گئی ہیں، لیکن ایک ایسی محبت ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ اس محبوب سے محبت کریں نا، یہ دنیا والے تو قبر تک چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں، جب قبر آتی ہے تو یہ سارے بھاگ جاتے ہیں۔ جدہ میں مریا میرے بھین بھیرا، مٹی میری میت تے نیر وہان لگے، میرے نال محبتاں کرن والے ہتھ نال و مٹیاں پان لگے۔ میں رو آکھیا ذرا ٹھہر تے جاؤ، کیوں کلیا چھڑ کے جان لگے۔ آواز آئی گھبرا نہیں، کملی والے تشریف لے آن لگے۔ اس محبوب سے محبت کریں جب سارے چھوڑ کر جا رہے ہوں، تو
تو وہ محبوب قبر میں تشریف لا رہے ہوں اور فرمائے اے میرا بندہ مجھ سے محبت کرنے والا پریشان نہ ہو، آج سارے جا رہے ہیں میں تیرا غم دور کر دوں گا۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ تو قبروں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ پتہ تو اسے ہوتا ہے جو قبر کے نیچے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کے 3 یار ہیں، 3 دوست ہیں۔ کتنے دوست ہیں؟ 3۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 3 دوست ہیں کون سے؟ آخر ہمیں پتہ تو چلے کہ 3 دوست جو ہیں کون سے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا دوست مال ہے، دولت ہے، دھن ہے، جائیداد جگیر ہے، یہ بندے کا پہلا دوست ہے۔ جب تک سانس ہے یہ پہلا دوست ساتھ رہے گا، یعنی مال و دولت، جائیدادیں، جاگیریں جب تک سانس ہے تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب آپ دنیا سے جائیں گے یہ تمہارا نہیں رہے گا، یہ وارثوں کا ہو جائے گا۔ جو پیچھے عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ ان کا ہو جائے گا۔ حضرت وارث شاہ فرماتے ہیں وارث شاہ کر مان نہ وارثاں دا، رب بے وارث کر ماردہ ہے۔ یعنی تجھے وارثوں کے اوپر مان نہیں ہونا چاہیے، تو رب تعالیٰ تو بے وارث کر کے بندے کو مار دیتا ہے۔ جا تو اکیلا قبر میں جا، سارے محبتیں کرنے والے پیچھے رہ گئے۔ تو بندہ نام بناتے بناتے زندگی گزار دیتا ہے، جب فوت ہوتا ہے تو رب تبارک تعالیٰ سب سے پہلے اس کا نام ختم فرماتا ہے کہ جس نام کے لیے بندے نے سب کچھ کیا تھا، دنیا بھی کمائی تھی کہ میرا نام بن جائے، لوگوں کے ساتھ تعلق بھی رکھا تھا کہ میرا نام بن جائے، تو سب سے پہلے اس کا نام بدلتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فلاں ملک صاحب، فلاں وڈیرا، فلاں بندہ، دنیا کے اوپر تو اس کا ملک وڈیرا نام ہوتا ہے، جب فوت ہوتا ہے تو نام اس کا بھول جاتا ہے، سب میت کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی مال کما لیں لیکن سب مال کو جمع کر کے نفی تقسیم ضربیں کرو تو حاصل ضرب صرف کفن کا ٹکڑا بچتا ہے۔ آپ لاکھوں روپے کما لیں، کروڑوں روپے کما لیں، جائیدادیں بنا لیں، سب کچھ تمہارا ہو جائے، لیکن اس کو ضرب تقسیم کریں، حاصل ضرب جو نکلے گا یعنی جو رزلٹ نکلے گا وہ کفن کا ٹکڑا ہے، وہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ کی زندگی کی کمائی صرف چاند ٹکے کی وہ چادریں ہیں جو تمہیں دی جا رہی ہیں، تو اتنا کماؤ کہ اس کا حساب دے سکو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے اتنا کما کر رکھ جاتے ہیں کہ میری اولاد آئے گی چلو اس کے کام آ جائے گا، بھائی پتہ نہیں وہ کہاں خرچ کرے گا، اور جو اس کی قسمت میں لکھا اسے مل جائے گا۔ ایک بزرگ وفات پا رہے تھے تو کچھ لوگ ان کے پاس بیٹھے تھے، تو اس نے دنیا بنائی نہیں تھی، یعنی سب کچھ راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اولاد کے لیے کیا چھوڑنا ہے؟ اگر میں اولاد کے لیے مال و دولت چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر وہ رب کی ہے نافرمان تو پھر انہیں مال کی دولت ہے، ضرورت ہے، تو پھر وہ میرے مال کے حاجت مند ہوں گے کیونکہ وہ رب کے نافرمان ہیں۔ تو میں اس اولاد کے لیے کیوں مال چھوڑ کر جاؤں جو رب کی بھی نافرمان ہے؟ استعمال وہ کریں، حساب میں دوں۔ اور اگر میری اولاد ہے نیک، والدین سے محبت کرنے والی ہے، رب سے محبت کرنے والی ہے، تو پھر ان کے لیے مال چھوڑنے کی حاجت ہی نہیں، وہ رب سے خود امید رکھیں گے اور رب انہیں عطا فرما دے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں ان کے لیے کما کر رکھوں؟ میں نے تو اپنی قبر کے بارے میں سوچنا ہے۔ تو سامعین محترم،
تو کیا چیز ہے کہ ہم نے دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح دینی ہے. کہ دوسرا دوست حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہے تیرے گھر والے عزیز و اقارب. یعنی 3 دوست ہیں نا، پہلا مال و دولت. حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسرا دوست جو ہے وہ تیرا کیا ہے، وہ عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی، والدین، یہ تیرا دوسرا دوست ہیں. تو یہ دوست کہاں تک جائیں گے؟ قبر تک. جب قبر آئے گی تمہارے اوپر مٹی ڈال کر یہ سارے واپس آ جائیں گے. پہلا دوست سانسیں ہیں تو تمہارا دوست ہے، سانس ختم دوستی ختم. دوسرے دوست رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، ان کا تعلق تمہاری قبر تک ہے. تم قبر میں گئے، آخری اینٹ آئی، آخری تخت آیا، ان کا تعلق ختم، رشتہ ختم، دوستی ختم. اب تم جانو، تمہارا کام جانے. تو حضرت حاتم اسم عرض کرتے ہیں حضور میں نے تو یہ سیکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیسرا دوست تیرا ہے نیک اعمال، تلاوت قرآن، نمازیں، روزے، اچھے عمل، گناہوں سے بچنا. یہ تیرا تیسرا دوست ہے. جو پہلا دوست تھا وہ تھا مال، سانس تھی تو اس کا ساتھ تھا. دوسرا دوست تیرے عزیز و اقارب، وہ قبر تک آئے چھوڑ کر چلے گئے. لیکن تیسرا دوست جو تیرے نیک اعمال ہیں، جب سارے جا رہے ہوں گے وہ قبر میں تشریف لا رہے ہوں گے. قرآن کی جو تو نے تلاوت کی ہوگی تو وہ قرآن قبر کے اندر آئے گا، آ کر روشنی کر دے گا. تیری اندھیری قبر کے اندر روشنی ہو جائے گی. نماز آئے گی تیرے لیے راحت کا سبب بن جائے گی. روزہ آئے گا تیری بھوک کو مٹا دے گا. حسن اخلاق آئے گا تیرے سب غم دور کر دے گا. تو وہ نیک اعمال کر جو بعد میں کام آنے ہیں، درود پڑھ جو بعد میں کام آنا ہے. تو یہ تیرے 3 دوست ہیں. اب تمہاری مرضی ان میں سے جو اختیار کر لو. تو حضرت حاتم اسم عرض کرتے ہیں حضور جس دن سے یہ بات میں نے سیکھی ہے اس دن سے میں نے دنیا کو ترک کر دیا، صرف رب سے لو لگا لیے. تو سامعین محترم، کر ذکر رسول عربی دا ادے وچ بھلائی تیری ہے، ایک وار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. تو ہم اس محبوب کے کیوں نہ بن جائیں. تو سامعین محترم، حضرت شقیق کھڑے ہو گئے اور بیٹے کو گلے لگایا. فرمایا بیٹا میں نے تو سمجھا تھا 33 سال ضائع کیا ہے، لیکن تو نے جو ایک مسئلہ سیکھا ہے یہ 33 سالوں میں اس سے بڑا مسئلہ اور ہے بھی کوئی نہیں. تو سامعین محترم، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت، ہم اتنے عرصے سے محفلیں کر رہے ہیں، میلاد پڑھا رہے ہیں، جمعوں پہ آ رہے ہیں، ہمارے اندر چینجنگ کیوں نہیں آ رہی؟ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ہم صدیق اکبر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق کے عاشق ہیں، محبت کرنے والے ہیں. کیا ہمارے اندر بھی صداقت آئی ہے؟ نہیں آئی تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. کیا ہم نے سچ بولا ہے؟ ہم تو جھوٹ سکھاتے ہیں لوگوں کو، اپنی اولادوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. باپ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دروازے پر آ کر پوچھے تو ہم بیٹے یا بیٹی کو کہتے ہیں جو ابھی چھوٹا سا ہے، جاؤ کہے وہ بابا گھر پر نہیں ہے. کیا ہم نے صداقت کا حق ادا کیا ہے؟ کہ چھوٹا بچہ ہے جس کا بچپن ہے، اس کی تربیت گاہ ہے، ہم اسے تربیت جھوٹ کی دے رہے ہیں. ہم خود بے عمل تھے، ہم نے لوگوں کو کر دیا ہے. اور ہمارا نام کیا ہے؟ عاشق صدیق اکبر. یہ ہماری صداقت ہے. عمر فاروق کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں کہ فاروق اعظم کے چاہنے والے ہم ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. عدل کے پہرے دار تو ہم ہیں. ہم نے کتنا عدل کیا، لوگ ہمارے عدل کے منتظر ہیں کہ اتنا بڑا عادل ہے، مثالیں دی جاتی ہیں. یا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان سے بچ کر رہنا، جتنی زیادتیاں یہ کرتے کوئی بھی نہیں کرتا. عثمان غنی کی محبت کے دعوے دار ہم،
لیکن حیا ہمارے اندر کتنی آئی، سخاوت ہمارے اندر کتنی آئی ہے۔ ہم بازاروں میں جائیں تو کیا ہوتا ہے، ہم عورتوں کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یار وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، کیا اس مقام پر تیری ماں بہن بیٹی ہوتی کوئی اور دیکھتا تجھے پسند تھا؟ نہیں پسند، تو کیوں دیکھتے ہو کسی کی بیٹی کو، کیوں دیکھتے ہو کسی کی بہن کو، کیوں دیکھتے ہو کسی کی ماں کو؟ تو ہم عثمان غنی کی محبت کے دعوے دار ہیں، وہ تو حیا کے پہرہ دار تھے، ہم عثمان غنی سے محبت کرنے والے، ہماری حیا کا عالم کیا ہے؟ اور مولا علی سے محبت کے دعوے دار ہم، کہ ہم سے بڑھ کر علی والا کوئی نہیں۔ ہمارے اندر بہادری کتنی ہے، شجاعت کتنی ہے، ہمارے اندر شجاعت اور بہادری تو اتنی ہے کہ ہم جب بھی لڑتے ہیں اپنی ذات کی خاطر لڑتے ہیں، لیکن علی بہادر تھے، شجاعت مند تھے تو دین کے معاملے تھے۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہمارے گھر میں چھوٹا سا مسئلہ بنے، ہمارا مسئلہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا اتنا ہوتا ہے کہ قتل تک ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری ذات سامنے ہے، ہم دین کی خاطر بہادری نہیں دکھا رہے بلکہ بے وقوفانہ کام کر رہے ہیں۔ آؤ، مولا علی کتنے دین کا کام کرنے والے تھے اور اپنا بدلہ بھی لیتے تھے یا نہیں؟ ایک جنگ کے اندر مولا علی دشمن کو نیچے گراتے ہیں، سینے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب سینے پہ بیٹھے نا تو اس وقت کیا ہوا، تو دشمن کے آگے اور کوئی بات نہ آئی، اس نے مولا علی کے چہرے پہ معذلہ تھوک دیا تو حضرت علی اس کے سینے سے اتر گئے۔ تو لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا، اے علی اب تو تمہاری پکڑ میں آیا تھا، تو قتل کر دیتے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ پہلے میں لڑ رہا تھا دین کی خاطر، جب اس نے میرے چہرے پہ تھوکا ہے تو اب مجھے اپنا غصہ آ جاتا، پھر دین والی بات تو نہ رہتی۔ تو علی اپنے بدلے نہیں لیتا، دین کے بدلے لیتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کے مشن پہ کتنے چلے ہیں۔ تو سامعین محترم، تو ہم بزرگوں کو، حضرت حاتم اسم کہتے ہیں حضور میں نے یہ دین سیکھا ہے 33 سالوں میں۔ دوسرا مسئلہ کیا سیکھا ہے؟ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں کہ حضور ایک دن آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو اس خوف کی وجہ سے کہ میں رب کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، کسی گناہ سے بندہ رک جائے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے جنت ماوا عطا فرماؤں گا۔ یعنی دوسرا مسئلہ میں نے کیا سیکھا کہ رب فرماتا ہے جو میرے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دے میں اسے جنت ماوا عطا فرماؤں گا۔ تو اب سوچئے کہ ہمارے دل میں کتنا خوف خدا ہے، ہم کتنا خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو کہہ بھی دیں یار خوف خدا کر تو وہ کہتا ہے کہ رب معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی ہمارے دل میں رب کے جو عذابات ہیں ان کا اتنا ہی خوف ہے۔ ٹھیک ہے رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، جہنم بھی تو اس نے کسی کے لیے بنائی ہے۔ تو ہمارا خوف کا عالم کیا ہے، ہماری تنہائی کیسے ہے؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ بتاؤ کہ نیک کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ نیک وہ نہیں جو مجلس میں بیٹھ کر نیکی کرے، نیک وہ ہے جو اکیلے پن میں عبادت گزار رہے، رب کا فرما بردار رہے، رب کی نافرمانی نہ کرے، نیک وہ ہے، خوف خدا کرنے والا وہ ہے۔ تو سامعین محترم ہماری تنہائی کیسے ہوتی ہے؟ آؤ دیکھو کہ جو خوف خدا رکھنے والے تھے پھر رب تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے دین کا کام کتنا آگے بڑھا دے۔ ایک عورت تھی کسی امیر کے گھر میں کام کرتی تھی، جب وہ کام کرتی ہوئی خوبصورت تھی، جوان لڑکی تھی، غربت تھی جس لیے وہ کسی کے گھر میں کام کرتی تاکہ چند ٹکے آ جائیں ہمارا پیٹ پال جائے۔ وہ شخص جو تھا وہ عیش پرست تھا، تو ایک دن جب وہ گھر آئے تو اس کی وہ نوکرانی، وہ خادمہ کمرے کے اندر اکیلے صفائی کر رہی تھی۔
تو جب صفائی کر رہی تو اس کے دل کے اندر شیطان آ گیا، جو وہ مالک تھا گھر کا۔ وہ اندر آیا تو اس نے اس عورت کو، اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ جب پکڑا نا، اسے کہا کہ تم میری خواہش کو پورا کرو۔ تو اس لڑکی نے بڑی کوشش کی کہ میری جان چھوٹ جائے، لیکن وہ مالک تھا گھر کا، اس نے کہا کہ کوئی تیری بات سننے والا نہیں، سب میری سننے والے ہیں، میرے نوکر چاکر ہیں اس گھر کے اندر، جا سارے دروازے بند کر کے آ۔ لڑکی جاتی ہے، سارے دروازے بھی بند کر رہی، کانپ بھی رہی ہے۔ کانپتے کانپتے جب اس لڑکے کے، اس جوان کے پاس آئی نا، تو آ کر جواب دیا۔ اس نے پوچھا کہ سارے دروازے بند کر دو؟ اس نے کہا سارے دروازے بند ہو گئے، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو مجھ سے بند نہیں ہوتا، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو جاؤ اسے بند کرو۔ انہیں پوچھا کون سا دروازہ ہے جو تم سے بند نہیں ہوتا؟ تو وہ لڑکی کہتی ہے سارے دروازے بند کر دیے ہیں، وہ دروازے جو دنیا داروں کے لیے تھے، جو دنیا والوں کے لیے تھے، جن سے دنیا والے دیکھ سکتے تھے، میں نے سارے بند کر دیے۔ ایک دروازہ ایسا ہے جسے بند کوئی بھی نہیں کر سکتا، وہ میری رب کی ذات کا دروازہ ہے۔ جا، تجھے رب کے سامنے پردہ دینا آتا ہے تو دے کر آ، میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم کیسے چھپیں گے؟ زمانے والوں کے سامنے تو ہم چھپ گئے، لیکن رب سے تو نہیں چھپ سکتے۔ تو مجھے رب کا خوف کھائے جا رہا ہے۔ تو وہ جوان کے دل میں بھی وہ بات تیر بن کر پیوست ہو گئی اور اسے توبہ کرنے کی توفیق مل گئی۔ تو جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے پھر دین کا کام بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت حاتم اسم آگے سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے دوسرا مسئلہ یہ سیکھا تھا۔ تو حضرت شقیق بلخی اٹھ کر گلے لگاتے ہیں، بیٹا تو نے تو کمال ہی کر دیا۔ تیسرا مسئلہ وہ کیا کہتے کہ میں نے کون سے سیکھا؟ حضرت حاتم اسم عرض کرتے ہیں حضور تم قرآن مجید پڑھا رہے تھے، ایک آیت پڑھائی جس کا ترجمہ اور مفہوم جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، مگر جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یعنی تیسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو بندوں کے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ تو سامعین محترم، حضرت شقیق بلخی سے عرض کرتے ہیں حضور میں نے تیسرا مسئلہ یہی سیکھا ہے کہ میں دنیا سے منہ موڑ چکا ہوں، اپنا سب کچھ اپنے رب کے پاس جمع کرا رہا ہوں۔ آؤ اس پہ ایک واقعہ سن کر اجازت چاہتے ہیں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس نے بیٹے سے کہا بیٹا جب تم بازار میں جایا کرو نا ایک کام کیا کرو۔ انہیں عرض کی اماں کون سا کام؟ فرمایا بیٹا جب جانا بازار میں اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدنا تو ایک جوڑا اضافی خرید لینا، کوئی کھانے کی چیز خریدنا تو اپنی ضرورت سے اضافی خرید لینا، جوتے خریدنا تو اپنی ضرورت سے ایک دو اضافی خرید لینا۔ عرض کی اماں ان کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم پہنو گے کھاؤ گے تو جو اضافی خریدتا ہے کسی محلے دار غریب یتیم مسکین کو دے دینا، جو تم اپنے لیے لے کر آؤ گے وہ تو تمہارے لیے، وہ رب کے لیے کسی کو دے دینا۔ تو جس کے وسیلے سے رب تمہارے بھی چیز کے اندر برکت ڈال دے گا۔ تو آج ہم سوچے کہ ہم نے رب کے لیے کون سی چیز جمع کرائی ہے؟ آج ہم نے اپنے لیے تو کی، اپنے کھانے کی چیز پہننے کی چیز، رب کے لیے کیا کیا ہم نے؟ اور رب کو بھی ہماری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ 1 روپیہ دیں گے دنیا پر 10 بھی ملے گا، 700 گنا بھی ملے گا، بے حساب بھی ملے گا، رب جنت میں بھی اس کا حساب دے گا، اجر دے گا۔ تو سامعین محترم ہم دیکھیں معاشرے میں کوئی غریب ہے تو انہیں دیں، تو ہم اپنے رب کے لیے اپنے رب کے پاس اپنا مال جمع کرائیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔